بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑکے تھے، بچپن میں قدم کے زمانہ کے مہد میں پرورش پائی، اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے کہ دودھ سے بچپن میں غذا حاصل کرے، وہ پرورش کیے گئے۔ ایسی گود میں یعنی میں نے تم کو اپنے لیے بنایا ہے، اور صندوق میں مردہ کی طرح ڈال دیے گئے تھے۔ تب اس کی ماں نے ذبح کے فتنہ کے خوف سے ان کو دریا میں ڈال دیا، تو تقدیر نے ان کو ان کے دشمن کی گود میں بواسطہ وہ میری آنکھ کی اور تیسری آنکھ کی ایک قسم کی ٹھنڈک ہے، اور ان کو ان کی ماں کی طرف اس سفارش سے کہ اس کو قتل نہ کر لوٹا دے، اور قتل سے اس بات سے بچا لیا گیا، قریب ہے کہ ہم کو نفع دے۔ پھر ان کی عقل کا بچہ موجودات کے عجائب کے دیکھنے کے لیے خبردار کیا گیا۔ خدا کو اس نور سے پہچانا کہ میرے سینہ کو کھول دے، اور قادر کے احکام کے ثبوت سے جاہل نہ تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معرفت کے نور پر پیدا ہوا کرتے ہیں، اور ان کے ارواحیں موجود کے سونے اور اسبات واجب الوجود کی توحید پر پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے ہی آئندہ میں موجودات کی شکلیں نقش پکڑتی ہیں۔ پھر وہ زمانہ کی ناقص آنکھ میں نور ہو گیا، اور اس کے لیے اس خطیب نے یہ خطبہ پڑھا۔ ہم نے اس کو حکم دیا، اور تقدیر نے اس کے ساکن عزم کو حرکت دی، اور اس کے سونے والے فکر کو فیصل شدہ امر نے خبردار کیا۔ تب اس کے بادل کا سیلاب حضرت شعیب علیہ السلام کی گھاٹی کی طرف گرا، جس نے مدین کی زمین میں اس کی کھیتی کو اگایا کہ میں تجھ سے پختہ تر پھل کے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدت پوری کر چکے تو اپنی بیوی کے ساتھ نکلے۔ وضع حمل اور رات اس طرح ظاہر ہوئی جیسے جنت کی حور کے ڈیلے ہوں۔ بادل کی آنکھوں سے آنسو برسا رہی تھی، بجلی کی تلواریں بادل کے میان سے نکلتی تھیں، گرج کے شیر جنگل میں دھاڑتے تھے۔ تب گھڑے کی تلاش کی کہ کوئی بارش سے ٹھکانہ ملے، تاکہ اپنی بیوی کے لیے اندھیرے کے پتھر کے چکمکاک سے شرارے نکالے، اور وادی مقدس کے اطراف میں آگ تلاش کرے۔ یہ تو ہوا اور شیفتگی اس کے سر کی عاشق ہے، سوزش اس کے روح کی ہم نشیں ہے، شوق اس کے دل کا ہم کلام ہے، خواہش نفسانی اس کے سینہ کی۔ تب ان کے لیے آگ کے محل میں نور ظاہر ہوا۔ شکاری نے ان کی روح کو پرندہ کے لیے یہ جال پھیلایا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ لوح تقدیر کی سطروں میں سے ایک سطر دیکھی، طور کی شمع ان کی روح کی فراست کے لیے ظاہر ہوئی۔ اس کی عقل کا پاؤں محبت کرنے والے غم خوار کے جال میں پھنس گیا۔ اس کے کان میں اس خالص شراب کا پیالہ ڈال دیا، میں اللہ ہوں، کوئی معبود میرے سوا نہیں۔ اپنے کلام کی شراب سے اس کو مست بنا دیا، اور شوق کے نشہ میں اس میں چلنے لگی۔ شیفتگی کے سمندروں کی موجیں اس کو ڈرانے لگیں، عشق کا جوش اس کے دل پر غالب ہوا۔ اس کے کان کے سوراخوں کو غلام کی لذت نے پھاڑ دیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ تک پہنچ گیا۔ پھر آنکھ نے اپنا حصہ نظر سے طلب کیا، اور دل کی شیفتگی نے اس کی موافقت کی۔ تب کہا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی زیارت کرا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ کہا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اول پہاڑ کے شیشہ کی طرف دیکھ، اور اپنے ثبات کے سونے کو اس کسوٹی پر پرکھ۔ پھر اگر وہ ٹھہرا رہا تو تجلی کی ہیبت کی وجہ سے پتھر کی حرکت کے وقت اپنے سکون کا اعتبار کر،
تب اس نور کی چمک کے وقت طور کے اجزاء پارا پارا ہو گئے اور قرب کی نسیم سے وادی مقدس کے درخت معطر ہو گئے اور طور کی پہاڑیاں تجلی کی وجہ سے باغ بن گئیں۔ سبحان اللہ۔ اور باوجہ اس کی اس بڑی بات کے مجھ کو دکھا فرشتوں سے اس کے اطراف بھر گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی ارواح کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایسا کلام سنا کہ انسان کے کلام کی طرح نہ تھا، اس سے ایسا وجود مخاطب ہوا کہ محدثات کی قسم میں سے نہ تھا۔ وجود کی تمام اطراف سے آوازہ دیا گیا اور بتمامہ قان آنکھ بن گیا۔ تب دل کی آنکھ سے کوہ طور کی طرف دیکھا اور پہاڑ کے آئینہ کے نور کی چمک پر اس کی عقل کی آنکھ کے نور کی شعاع پڑی۔ Please just a minute. Please subscribe my YouTube channel Islam TV by Wahiji and comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. اس کے حسن بصر کی بجلی کی دھوئیں پر وقت کی شعاؤں کو عکس پڑا تو ان کی فکر کی آنکھ جاتی رہی، طبیعت کی زبان نکلی ہوئی، حواس کے اسباب منقطع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان حال بند ہو گئی، رحمان کے لیے آوازیں پست ہو گئیں۔ خبر دینے والے نے اس کی صادق طلب سے خبر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ کجائی شام محیو دین کجائی چرا در مردم چشمم آئی تو مخمور شراب کبریائی تو منظور جناب مصطفیٰ۔ آپ کہاں ہو اے شاہ محی الدین رضی اللہ عنہ، آپ کہاں ہو؟ میری آنکھوں کی پتلیوں میں کیوں نہیں سماتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شراب سے مخمور اور مستغرق ہو، اور آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر اور محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عالم باطن کی ان بلند پروازیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔